الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، کسی شاعر نے کہا ہے کہ لہو دیں گے تو لیں گے پیار، موتی ہم نہیں لیں گے۔ لہو دیں گے تو لیں گے پیار، موتی ہم نہیں لیں گے۔ ہمیں پھول کے بدلہ پھول دو، شبنم نہیں لیں گے۔ حضرات محترم، آج سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ مسلمان آج بزدل ہو گئے ہیں، ایمانی غیرت ختم ہو چکا ہے۔ قربان جائیے مفکر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر، انہوں نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مسلمان ہو اور اس کے سینے کے اندر بزدلی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس دلوں کے اندر ایمان بھی ہو اور بزدلی بھی ہو، دلوں کے اندر قرآن بھی ہو اور بزدلی بھی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو ایمان رہے گا یا تو بزدل رہے گا۔ آج ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو اللہ کو ایک مانتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور اس کے باوجود بزدل ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا کی مسلمان۔ کیونکہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیے، چاہے کسی گلی کے اندر، چاہے کسی چوراہے کے اندر، چاہے کسی بھی ٹیلے کے اوپر، جہاں کہیں بھی دیکھیں تو مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اندر یہ بزدلی کیوں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کے اندر ایمان مضبوط کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین کی خلافت تمہیں ہی دیں گے، شرط یہ ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال تمہارے اندر آ جائیں۔ سب سے بڑی وجہ حضرات مفسرین نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آ جائے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہیں گے، مسلمان مضبوط رہیں گے، ان کا حوصلہ بلند رہے گا، اور اس کی سینے کے اندر بزدلی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہم رہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرات صحابہ کو، وہ کہاں تھے؟ پتھر کی پجاری تھے، بتوں کی پجاری تھے، درختوں کی پجاری تھے، اور بہت ساری چیزوں کے جو غیر اللہ ہے ان کی پجاری تھے۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو دیکھ لیجئے صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کے لیے جان دینا آسان تھا، ان کے لیے اعلی کلمت اللہ کی خاطر جنگ کرنا آسان تھا، میدان کارزار کے اندر کود جانا آسان تھا، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بزدلی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بہت سارے غزوات ہوئے ہیں۔ ہم کھل کر کے نہیں بول رہے ہیں، لیکن اشارتاً آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بہت سارے غزوات ہوئے۔ ان میں سے ایک اہم غزوہ موتا بھی ہے۔ آپ اس کی پوری تفصیلات دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سن 8 ہجری کے اندر یہ غزوات ہوا، اور یہ غزوات غزوہ موتا ایک جگہ ہے اردن کے اندر، اس کی وجہ سے اس کو جنگ موتا کہا گیا ہے۔ آخر یہ کیوں پیش آیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی کی حیثیت سے اور پوری دنیا کے اندر دین پہنچانے کی وجہ سے ایک شخص حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، اپنا ایک لیٹر لکھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا
کس کے نام؟ بصرہ اور ملک شام کے حاکم کے نام. بصرہ کے نام لیٹر لکھا اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹر دیا اور فرمایا کہ تم جا کر کے وہاں کی بادشاہ جو ہرقل نامی بادشاہ تھا ان تک پہنچا دو. حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سن 8 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. یہ غزوہ موتا جو پیش آیا، یہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر لے کر کے جا ہی رہے تھے کہ راستے کے اندر دشمنوں کے ایک آدمی نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور ان کا نام تھا شرحبیل بن عامر غسانی. وہ ہرقل بادشاہ کے خبری تھا. وہ انہوں نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا، راستے ہی میں گرفتار کر لیا اور پہنچا دیا بادشاہوں کے پاس. اور بادشاہوں نے جب دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، بہت ہی بے دردی سے مظلومانہ انداز میں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی تھے. اور اس زمانے کے اندر اور آج کے زمانے کے اندر بھی کسی بھی ملک کے ایلچی کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، چاہے جائے کہ اسے قتل کر دیں، چاہے جائے کہ اسے شہید کر دیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی ہی کے اندر آنن فانن پیش قدمی کرنا شروع کر دیا اور ایک جماعت، ایک لشکر کو تیار کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو تیار کیا اور اس کے سب سے پہلا امیر، جو سب سے پہلا امیر تھا، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائے تو فرمایا اس کے بعد جعفر بن ابی طالب امیر بنیں گے اور ان کی امارت میں یہ غزوہ ہوگا. اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے امیر لشکر ہوں گے. ان 3 حضرات کو امیر بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر، کیونکہ ایک صحابی جس کو لیٹر دے کر روانہ کیا تھا وہ وہاں پہ شہید کر دیے گئے. اس کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا، کیونکہ اس زمانے کے اندر جتنے بھی صحابہ تھے ان کا ایمان کامل تھا، مکمل تھا. وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر تھے. ان کے دلوں کے اندر بزدلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جیسے کہ آج کے مسلمانوں کے اندر بزدلی جمع ہو گیا ہے. نہ تو یہ آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ تو یہ قلم اٹھا سکتے ہیں، نہ تو یہ زبان سے بول سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تینوں کو بھی ترتیب یکی بعد دیگرے امارت دی اور امیر لشکر بنایا، ایک یہودی سن رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو سن کر کے فرمایا کہ یہ تینوں صحابی یقیناً شہید ہو جائیں گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائے، کیونکہ نبی جب اگر بولتے ہیں وہ بھی حقیقتاً ہوتی ہے، کیونکہ نبی شک کے اندر مبتلا نہیں ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ نبی کا اگر بھی یقینی ہے یہ تینوں حضرات شہید ہو جائیں گے، انہیں چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کو وصیت کر دے. کون؟ ایک یہودی کہہ رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ رکھتے ہیں، کہ ایک غیر کہہ رہا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر یقین کر رہا ہے. لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے، اللہ کا حکم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بزدل ہو گیا ہے. بزدلی اور ایمان میرے دوستو دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے وہ بزدل نہ ہو، جہاں تک ان سے ہو سکے اعلی کلمت اللہ کی خاطر، تاکہ اللہ کی حکومت اس سرزمین کے اوپر ہو. اور کیسے نافذ ہوگی؟
اس کی تدبیریں کرتے رہے. اور یہ جو مسلمان، خاص کر کے یہ مسلمان جو آج مسجدوں سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، یہ تمام کے تمام مسجد والے بن جائیں، یہ تمام کے تمام مصلی والے بن جائیں، تبھی جا کر کے معلوم یہ ہوگا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں. چنانچہ 3000 کا لشکر روانہ ہوا اور موتا کے مقام کے اوپر پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ ہرقل بادشاہ بذات خود کتنے 3 لاکھ لشکر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں 3 لاکھ کا لشکر، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 1.25 لاکھ کا لشکر، چاہے 1.25 لاکھ ہو چاہے 3 لاکھ کا لشکر ہو. میرے دوستو یہاں پہ 3000 کا لشکر ہے. تاریخ ابن ہشام کے اندر ہے کہ 1 لاکھ لشکر، چاہے 1 لاکھ ہو چاہے 1.25 لاکھ ہو چاہے 3 لاکھ ہو. اور یہ یقینی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا تھا وہ 3000 تھے. کہاں 3000 کہاں 1 لاکھ، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن میرے دوستو وہ لوگ بزدل نہیں تھے، ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا، ان کے دلوں کے اندر جذبہ شہادت تھا. اس وجہ سے غزوہ موتا جو بالکل بہت کٹھن مرحلہ تھا، اور وہ تمام صحابی حیث و پیش کے اندر تھے، کشمکش کے اندر تھے کہ ہم لوگ جنگ کریں، پیش قدمی کریں یا پیچھے ہٹ جائیں. آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور اس میں سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آخر ہم نے مدینہ کو کیوں چھوڑا، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر کے موتا کے مقام کے اوپر کیوں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں بھیجا؟ میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا کہ اگر ہم لڑتے رہیں گے تو 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو ہمیں ملے گی، یا تو ہم غازی بن جائیں گے تو یا تو ہم شہید ہو جائیں گے، یا تو ہمارا انتظار جنت کی حوریں کرے گی، ورنہ ہماری یہ تلوار ان کی موت کا انتظار کرے گی. اور یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ ہم کیوں چھوڑے ہیں مدینہ کو، ہم کیوں چھوڑے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مدینے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیوں بھیجا ہے. ہم اس وجہ سے آئے ہیں، اور جس چیز کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں وہ ہم کر کر کے جائیں گے، اور ہم کسی بھی حال میں واپس نہیں آئیں گے. چنانچہ حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اور جنگیں ہوتی رہی، لڑائی ہوتی رہی، اور حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، تمام صحابہ مسجدیں بھری ہوئی ہے صحابہ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زید ابن حارثہ آگے بڑھے اور لڑتے رہے اور کفار کو مارتے رہے، اور وہ شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے. 700 میل دور ہے مدینہ سے موتا کے میدان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈے کو تھاما اور آگے بڑھتے چلے گئے. فی الحال وہ بھی شہید ہو گئے، اور اخیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ دیکھو ان کی ہاتھیں کٹ گئی. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ 33 سال کے نوجوان تھے، اور ان کے بچے بھی تھے، بیوی بچے. جب بیوی بچوں کو یاد آ گیا میدان جنگ کے درمیان، وہ گھوڑے کے اوپر سے اترے اور گھوڑوں کے چاروں پیر کو کٹ کر دیے تاکہ ہمیں یاد نہ آئے بیوی بچوں کے. اور اس طرح جنگ لڑتے رہے، کیونکہ وہ لوگ بزدل نہیں تھے، ایمان والے تھے. کہاں پتھر کی پجاری تھے اور کہاں سے کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا.
حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے، اور دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھ سے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، اور جب پیچھے سے کسی نے وار کیا اور شہید ہو گئے، اور جھنڈا جب گرا تو کسی نے بجلی کی طرح عقاب پرندے کی طرح لپکا اور جھنڈے کو اٹھا لیا۔ کوئی ایک صحابی تھے، بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ وہ ثابت ابن اکرم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے آگے بڑھ کر کے جھنڈا کو تھام لیا اور فرمایا کہ کون ہے جو اب امیر لشکر بنے گا؟ تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ تم ہی بن جاؤ، کہا کہ نہیں ہم نہیں بن سکتے ہیں، اور غیب سے آواز آئی، کسی نے کہا کہ اب امیر لشکر خالد بن ولید ہوں گے۔ فرمایا خالد کی آواز موتا کے جنگ کے اندر، موتا کے میدان کے اندر آ رہی ہے، خالد بن ولید، اور کہا جا رہا ہے کہ ہاں خالد ہی بنے گا، اور خالد بن ولید کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہماری یہ پہلی جنگ ہے، آپ امیر لشکر ان کو بناؤ جو جنگ بدر کے اندر تھے، امیر لشکر اس کو بناؤ جو جنگ احد کے اندر تھے۔ لیکن غیب سے آواز آئے کہ نہیں امیر لشکر خالد بن ولید ہی ہوں گے۔ چنانچہ خالد بن ولید نے نیام سے تلوار کو باہر نکالا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار نکل چکی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، فرمایا کہ اللہ کا تلوار ان کے ہاتھوں میں ہے، اور چنانچہ وہ لڑتے رہے اور آخر کار جنگ کے اندر اللہ نے فتح دی۔ پوری تفصیلات تاریخ ابن ہشام کے اندر موجود ہے، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بزدل نہ ہو، لہو دیں گے تو لیں گے پیار، موتی ہم نہیں لیں گے، ہمیں پھول کے بدلہ پھول دو، شبنم نہیں لیں گے۔ شبنم لے کر کے کیا کریں گے آپ؟ برف کو لے کر کے کیا کریں گے آپ؟ اس وجہ سے میرے دوستو ایمان کو مضبوط کریں۔ وہاں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر کے اوپر مرنے لگے، وہ ان کا انتقال ہونے لگا، تو رو رہے تھے حضرت خالد بن ولید، اور فرمایا کہ میں نے تقریباً 100 سے زائد جنگیں کی ہے۔ خالد بن ولید 100 غزوات میں شریک ہوئے ہیں، اور کسی بھی غزوات کے اندر شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ان کا جو لقب تھا سیف اللہ، یہ آڑے آ گیا، کیونکہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا اور کہا تھا سیف اللہ یہ اللہ کا تلوار ہے، اس وجہ سے ان کی موت بستر کے اوپر آئی، شہید نہیں ہوئے وہ۔ میرے دوستو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بزدل نہ ہو، اور مسلمان بے سر و سامانے کے حالت میں غزوات کرتے ہیں۔ ہمارا اشارہ کدھر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ ساز و سامان کو نہیں دیکھتے ہیں، کثرت و قلت کو نہیں دیکھتے ہیں، بے سر و سامانے کے عالم کے اندر بھی وہ جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ کب؟ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر رہے۔ جب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑیں گے تو میرے دوستو آپ نہ تو اس دنیا کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں اور نہ تو آخرت کے اندر ہی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے اپنی ایمان کو مضبوط بنائیں، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، اور ویسا ہی جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا، اور بزدل کو اپنے دلوں کے اندر جگہ نہ دیں۔ بزدلی اور ایمان یہ مغایر ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کہ بزدلی ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور ایمان بھی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ غزوہ موتا کی پوری تفصیل کو آپ دیکھیں گے تو آپ معلوم ہوگا کہ کوئی بھی صحابہ بزدل نہیں تھے، ایمان ان کا پہاڑ سے زیادہ تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی توپ کو اپنی گردن کے اندر پہنا اور کبھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ بیوی بچے یتیم ہوتے ہیں تو ہو جائے، زمین و جائیداد ختم ہوتے ہیں تو ہو جائے،
لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ٹوٹے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمیں آج چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کو مضبوط بنائیں اور بزدلی کو اپنی دلوں کے اندر جگہ نہ دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ فرمایا کیا؟ وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کریں گے تو زمین کی خلافت اسی کو دیں گے۔ آج ہم نیک بنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا دعویٰ تو ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے مکری کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ میرے دوستو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور کیسے مضبوط کریں گے؟ نماز کو پڑھ کر کے۔ کیسے مضبوط کریں گے؟ تلاوت قرآن کر کے۔ کیسے مضبوط کریں گے؟ اللہ کی حکموں کے اوپر چل کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے اوپر چل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔